اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصل خطاب اصل مہمان خاص اسلام آباد کا آयल حضرت مفتی سید عدنان کاکا خیل مدذلہ جنجو تھیणو ہے ان قریب پجण وارا ہیں۔ گزشتہ جمعن تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق گفتگو ہوئے۔ اسلام ایسا عظیم اور مکمل دین ہے جس میں انسان کی جو بھی سماجی ضروریات زندگی ہیں اس کا پوراؤ اور اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ کسی بھی نظام کی کامیابی اس وقت متصور ہوتی ہے جب وہ مکمل نظام زندگی ہو۔ اگر اس میں کوئی خامی ہو یا کسی چیز کا اس میں حل موجود نہ ہو تو پھر وہ نامکمل نظام زندگی کہلائے گا اور اس پر اعتراضات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کوئی انسان کا بنایا ہوا نظام زندگی نہیں، نہ ازم ہے نہ کوئی قانون ہے، بلکہ اسلام ان قوانین کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کو دنیا میں کامیابی چاہنے والوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہے اور جس کے قوانین غیر متبدل ہیں۔ تبدیلی قوانین میں یا نظام زندگی میں تب متصور ہوتی ہے جب ان قوانین کو بنانے والا وہ ناقص ہو، عقل کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کے لیے کہ اپنے آپ کو آپ دنیا میں بھی کامیاب گردانے اور آخرت میں تو کامیابی ہو ہی ہوگی، اس لیے آپ کو اسلام کے غیر متبدل قوانین الہیہ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان قوانین کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کوئی بھی کتاب تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کو سمجھانے والا موجود نہ ہو۔ اپنی زبان میں اس کو رہنما کہیں، رہبر کہیں، گائیڈنس کہیں، رہنمائی کرنے والا جو بھی آپ نام دیں، مگر وہ نام پیغمبر، نبی اور رسول کے مماثل نہیں ہو سکتے۔ رہنما انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس نے اس طرح کے قوانین بنائے جو آدمی خوش و خرم زندگی گزارے، ہر طرح سے اس کو امن حاصل ہو اور ہر طرح کا اسے سکھ میسر ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پرسکون نہیں رہتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو زندگی گزارنے میں ایسی مشکلات کا سامنا ہے جو وہ مشکل بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، وہ خطہ اراضی ہے جہاں دنیا کی ہر سہولت، آسائش میسر ہے۔ ان کا GDP، شرح نمو، ان کی آمدنی دنیا کے ان ممالک میں سے بڑھی ہوئی ہے جو عام طور پر ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، مگر وہاں کے لوگوں کو پھر بھی سکون میسر نہیں،
پرسکون زندگی گزار نہیں سکتے، اور انہوں نے سکون کو موت میں تلاش کیا، اس لیے انہوں نے ملکی سطح پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ جسے مرنا ہے، جو اس فنا والی زندگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کو موت کی وادی میں اپنے آپ کو دھکیلنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا نام درج کروائے، اور اس کے لیے موت کی مشین تیار کھڑی ہے، اور صرف بٹن دبائیں، اس کے بعد چند منٹوں کے اندر وہ موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ کالم لکھنے والے نے ایک عجیب بات کہی، مولانا زاہد الراشدی نے مدد ظلہ، کہ آخر وہ موت کے منہ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، دولت اس کی کمی نہیں، علاج معالجہ فری ہے، تعلیم فری ہے، معاشی زندگی زبردست ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں۔ جاپانی لوگ اپنے نام لکھواتے ہیں کہ فلاں دن مجھے مرنا ہے، اس وجہ سے خودکشی کرنے والوں میں ان کا نام درج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا نظام زندگی اس کو اپناتے نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیاوی زندگی کتنی بھی آدمی کی بہترین ٹریک پر چلتی ہو، بہترین نمونے سے وہ زندگی گزارے، مگر اس کے دل کو سکون حاصل نہیں، سکون میسر نہیں، تو وہ دنیاوی زندگی ہی رہتی ہے، بظاہر خوش و خرم، اچھا لباس پہنے ہوئے اور لوگوں کے لیے زبردست فلاح و بہبود کے کام کرے ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے خالی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایسی سکون والی زندگی میسر تھی کہ کبھی بھی انہیں کوئی نماز کے وقت جگانے والا نہیں آتا تھا کہ جناب آپ اٹھیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز ادا کریں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، جو عوامل اور حوادث امت مسلمہ پہ، صحابہ پہ، خصوصاً خلیفہ رسول اور جانشین رسول پر آ پڑے، اگر آدمی اس چیز کو سوچتا ہے تو دماغ تھک جائے گا، جواب دے دے گا کہ اس کا حل میں کہاں تلاش کروں۔ اور تو اور صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اور شخصیت، جس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی نے حق جاری کر دیا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اور تھوڑی تھوڑی بات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی ایسا کام بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جناب چلو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، نہیں، فوری طور پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں کہ اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، جسے شیعہ صحابہ میں گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ میں منافق بھی تھے، نہیں، یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صحابی کہا ہی اسے جاتا ہے جس نے صدق دل سے اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھا ہو، جس کی زبان اور جس کا دل آپس میں مطابقت رکھتے ہوں، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کی لغوی معنی نہیں،
کہ لغت کے اعتبار سے جناب صحابی یہ ہے، صحابی وہ ہے، تھوڑا پانی دے، ایسا نہیں، بلکہ صحابی اصطلاحی معنی میں بولا جاتا ہے کہ جس نے صدق دل سے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول کی ان کو صحبت حاصل ہوئی، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی تسلی نازل فرمائی، رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اسے صحابی کہا جاتا ہے، نہ کہ اس کو صحابی کہا جائے گا جو کہ صحابہ کرام میں تفریق ڈالنے کے لیے مسجد بھی بنوائے، اسے صحابی نہیں کہا جائے گا، اسے منافق کہا جائے گا، اسے کافر کہا جائے گا، اور اس کو جہنمی کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ صحابہ میں اگر منافق ہوتے تو ان کا تذکرہ بھی ان کے ساتھ کیا جاتا، نہیں مکمل طور پر قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حجۃ الوداع کے موقع پر جن کے حوالے کامل مکمل اسلام کیا، دین کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے حوالے دین کریں گے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اور فلاح و بہبود اور جنت کا حصول جس چیز پر منحصر ہو، وہ ایسے لوگوں کے حوالے کریں گے جو کہ لغوی اعتبار سے نبی کے ساتھی ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک استاد اپنے شاگردوں میں سے اس کو سی اے بناتا ہے، کلاس کا مانیٹر بناتا ہے، جس کے اوپر اس استاد کا اعتماد ہوتا ہے اور سب شاگردوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ شاگردوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے لیے اور کلاس کے لیے، اور اساتذہ حضرات جو بھی کام دیں ان کو اچھی طرح کلاس میں ڈسکس کرنا، ان تک پہنچانا، جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے اسی ہی مانیٹر تسلیم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس آدمی کو، اس لڑکے کو، اس اسٹوڈنٹ کو جس کے اوپر کلاس کا اعتماد نہ ہو اور اس کو رہنما بنایا جائے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، دنیا کے کسی بھی قانون میں، نظام تعلیم میں یہ چیز موجود نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کا اولین سربراہ اس شخص کو بنایا جس کو اللہ کے سامنے سب سے پہلے امت میں سے حساب کے لیے پیش کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اپنی امت میں سے حساب کتاب کے لیے کسی کو پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نظر ڈالیں گے اور نظر ڈالنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب فرمائیں گے کہ آپ سب سے پہلے آ کر اللہ کے ہاں حساب کتاب کے لیے پیش ہوں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محبوب، جس شخص نے آپ کے اوپر دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، میں اس سے کیسا حساب لوں؟ اس کو بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخلہ فرماتا ہوں۔ ایسی ہستی، اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کے اوپر جو ذمہ داری آئی اور اس ذمہ داری کو انہوں نے جس نمونے سے ادا کیا، نبھایا اور سر انجام دیا،
وہ تاریخ کے ورقوں میں حدیث پاک کی کتابوں میں سنر حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان کے کارنامے اور ان کی طرز زندگی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کا پروفائل شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ وہ جب حضرت پڑھتے تھے، طالب العلم تھے، تو پاکستان میں جو فوجی ڈکٹیٹر تھا پرویز، جس کو لوگ مشرف بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ مشرف نہیں، وہ پرویز تھا، ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جناب آپ کا یہ مقام نہیں، آپ جا کر سرحدیں سنبھالیں۔ تو پھر حضرت کو دوسری نشست میں بلایا بھی نہیں۔ اب وہ اپنے